اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانبیاء، ٹھیک ہے، سورہ نمبر 21، سورہ نمبر 21 ہے اور یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 112 آیات ہیں، ٹھیک ہے، مکی سورہ ہے اور 7 رکوع پر مشتمل ہے، 7 رکوع 112 آیتیں، مکی سورہ ہے۔ انبیاء کا کیا مطلب ہے؟ نبی ہے نا، پروفیٹس ہے نا، انبیاء نبی۔ تو یہاں پر ایسا کوئی وہ نہیں ہے، مطلب یہ علامتی نام ہے، اس میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو جو ہے سورہ کا نام سورہ انبیاء دیا گیا ہے۔ اب یہ مکی دور کے آخری مکہ کے ہم نے دیکھا تھا کہ 3 حصے کیے گئے مکی دور کے، ہے نا، 4 سالوں پر مشتمل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے ہیں، تو مکی دور کے آخری زمانے کی یہ سورہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر خصوصی طور پر جو جن ٹاپکس پر بحث کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ کی یہ غلط فہمی کہ بشر کبھی رسول نہیں ہو سکتا، یعنی وہ یہ مانتے تھے نا کہ رسول کیسے بشر ہو سکتا ہے، وہ تو یا تو کوئی فرشتہ ہوتا یا کوئی ایسی الگ سی مخلوق ہوتی، بشر کو رسول کیسے بنا دیا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے سارے کے سارے بشر تھے، اس کی جسٹیفیکیشن دی گئی۔ پھر دوسرا جو ٹاپک ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ان کا آپ پر اور قرآن پر مختلف اور متضاد قسم کے اعتراضات کرنا اور کسی ایک بات پر نہ جمنا، یعنی کبھی کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ساحر ہے، جادو ہو گیا، کبھی مسحور کہہ دیتے تھے کہ ان پہ جادو کر دیا گیا، کبھی کہتے کہ شاعر ہے، کبھی کہتے کہ مجنون ہے، کبھی کہتے کہ نعوذ باللہ ان کا مطلب دماغ وہ ہو گیا ہے، آؤٹ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایسے کچھ بھی کاہن، کبھی نجومی، اس طرح سے اعتراضات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، قرآن پر بھی، کبھی کہتے یہ شعر ہے، کبھی پچھلوں کے قصے ہیں، اساطیر الاولین۔ تو یہ ہاں اس پہلو کی کہانی اس طرح سے یہ ایک بات پر مطلب وہ نہیں ہو رہے تھے، اس کا اس میں جواب دیا گیا ہے۔ تیسری چیز کیا تھی، کیا ڈیل کی گئی ہے اس میں؟ ان کا یہ تصور کہ زندگی بس ایک کھیل ہے، یعنی کہ یہاں پر آنا ہے، یہاں پر رہنا ہے، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں ہے، دوبارہ نہیں اٹھایا جانا ہے، یہاں پر جو کرنا ہے کر لو، پھر ہم نے ایک بار مر جانا ہے تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ چورا چورا ہو جائیں گے، ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی، تب تھوڑی نا ہم نے دوبارہ سے اٹھنا ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے۔ چوتھا، شرک پر ان کا اصرار اور توحید کے خلاف ان کا جاہلانہ تعصب، یعنی شرک پر ہم جمے رہیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اللہ ساری دنیا کو چلا سکتا ہے؟ ہاں البتہ اگر ایک اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سپورٹ کرنے والا ہو، ہیلپرز ہوں یا پھر ہمارے لیے سفارشی ہو، تو پھر ہم مان لیں گے آپ کی بات کو، ایک واحد اللہ کو ہم نہیں مانیں گے۔ پانچویں جو چیز اس میں ڈیل کی گئی ہے کہ ان کی یہ غلط فہمی کہ نبی کو بار بار جھٹلانے کے باوجود، اگر ہم جو ہیں بار بار نبی کو جھٹلاتے ہیں، ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں جھٹلائیں گے تو عذاب آ جائے گا، تو اب تک عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اگر آپ سچے نبی ہوتے تو عذاب آ چکا ہوتا، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا مطلب آپ سچے نبی نہیں ہے نا۔ تو اس چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں آیتیں نازل کی۔ چلیں ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ پھر کچھ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے، ان کے مطلب خواص اور ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانبیاء، سورہ نمبر 21، آیت نمبر 1، اقتربا، قربا، اس کا روٹ ورڈ ہے قریب آنا، ٹھیک ہے، اقتربا قریب آ گیا، للناسی لیے، الناسی لوگوں کے لیے، یا اقتربا للناسی قریب آ گیا لوگوں کے لیے، حسابہم ان کا حساب کتاب، یعنی بہت قریب آ لگا ہے ان کا حساب کتاب، وہم فی غفلۃ، اور ہم وہ سب فی میں غفلۃ، غفلت میں پڑے ہیں، معرضون وہ سب اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔
قریب آ لگا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب کتاب، اور وہ سب تو غفلت میں پڑے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور میں اور قیامت ایسے ان دو انگلیوں کی طرح ہے، جس طرح سے یہ اتنی پاس ہیں اتنی ہی میں اور قیامت اتنے پاس آ لگے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت دور ہے، قیامت آئے گی جب آئے گی، اب تو میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنے والا، میں تو آخری نبی ہوں. پہلے والے نبی انبیاء کہتے کہ ہاں قیامت بہت دور ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا آخری نبی بھی آنا ہے، تو ایک بات ہوتی کہ ہاں قیامت دور ہے. لیکن اب جب کہ میں آ چکا تو قیامت بہت بعید نہیں ہے، بہت قریب آ لگی، لوگوں کا حساب کتاب قریب آ گیا. لیکن لوگ پھر بھی کیا ہیں؟ غفلت میں. دیکھیں قیامت جب آئے گی تب آئے گی. موت کا خبر ہے کسی کو کہ کب ہم آنکھیں بند کریں؟ اور حساب کتاب تو قبر سے شروع ہو جائے گا. پہلے سوالات منکر نکیر شروع کر دیں گے، تو وہ حساب کتاب ہی ہے نا ایک طرح سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا وقت قریب آ گیا، ان کا حساب کتاب قریب آ گیا، لیکن کس میں پڑے ہوئے لوگ؟ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، یعنی اپنے لیے تیاریاں نہیں کر رہے. آیت نمبر 2، ما یاتیہم، ما نہیں، یاتی آتا، ہم ان کے پاس، من ذکرن کوئی ذکر، کوئی نصیحت نامہ، من ربہم ان کے رب سے، من سے ربی رب، ہم ان کے رب کی طرف سے، محدثن ہاں بات یا نیو بات، اللہ سوائے استمعوہ، استماع دیکھیں ہم نے سماع کہا تھا آپ کو سننا، اور استماع یعنی غور سے سننا. استماع وہ غور سے سنتے، واو وہ سب، اس کو اسے وہ غور سے سنتے ہیں، وہ اور ہم وہ سب، یلعبون یا وہ انہوں سب، لعبا ہاں لہو لعب میں پڑے، کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں. نہیں آتی ان کے پاس کوئی ذکر، کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، کوئی نئی بات، مگر وہ سنتے تو ہیں غور سے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی اس سے کھیل تماشے میں پڑے ہوئے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس نصیحتیں نہیں آ رہی ہے، نصیحتیں دیکھتے ہیں، مغردون اعراض کرتے ہیں، اور اس سے پھر کیا کرتے ہیں؟ کھیل تماشا کرتے ہیں، ان آیتوں کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کھیل میں لگا لیا ہوا ہے ان آیتوں کو. کیسے کھیل میں لگا لیا آیتوں کو؟ ہاں اعمال نہیں اس کے اوپر ہے ہمارے، اور ہاں بالکل آپ نے کیا کہا؟ ہاں ہے نا، مطلب اس چیز کے، ہاں بالکل بالکل، یعنی کہ ہاں پک اینڈ چوز والا معاملہ، کہ ہمیں اگر صحیح لگ رہی ہے تو ہم تو عمل کر لیں گے، اگر نہیں لگتی ہمیں ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ کیا کھیل بنا لیا نا آیتوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے ان کے رب کی طرف سے، اس کو بے تکلف سنتے تو ہیں، لیکن کھیل میں پڑے رہتے ہیں. اس کے معاملے میں یہ مطلب کوئی سیریسنس نہیں ہے، مطلب آ رہی ہے نصیحتیں، بس سننا ہے، دوسرے کان سے نکال دینا ہے، وہ والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 3، لاہیتن، لاہیتن غافل ہیں، قلوبہم ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وَأَسَرُّوا اور اثرو سر سے بنا، سر یعنی ہاں دیکھیں لاہیہ بنا لہو سے، ہے نا، لہو لعب ہے نا، اسی سے لاہیہ بنا بیکار. ٹھیک ہے. غافل ہیں قلوبہم ان کے دل، وَأَسَرُّوا اور وہ سب چپکے چپکے، نجوا سرگوشیاں کرتے ہیں، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، غافل ہیں دل ان کے اور چپکے چپکے کی النجوا سرگوشی، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں نے چپ چپ کے سرگوشیاں کی، چپ چپ کے میٹنگز کرتے ہیں. حل نہیں، ہاذا یہ، اللہ سوائے، اللہ کی وجہ سے حل نہیں میں جائے گا، نہیں ہے یہ اللہ سوائے، بشرن ایک بشر، ایک آدمی، مثلکم تمہارے ہی مثال، تمہارے ہی جیسا، افتأتونا کیا، پھر تأتونا تم آتے ہو، تم سب آتے ہو، السحر جادو کو، یعنی تم جادو، وانتم اور تم سب، اور جبکہ تم سب، تبصرون تم دیکھتے ہو، تم دیکھ سکتے ہو، پھر بھی تم کیا کرتے ہو؟ اسے مان لیتے ہو. دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، یعنی ان کے دل غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل کیسے ہیں؟ لہو لعب میں پڑے ہوئے ہیں، لہو لاہیہ یعنی لہو میں پڑنا ہے. ان کے دل بالکل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے،
پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو؟ یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ وہ شخص جو ہے جادوگر ہے نعوذ باللہ، اور وہ تمہارے آنکھوں پر دھوکا کرتا ہے اور تم ان کی باتوں میں آ جاتے ہو. کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہماری طرح، مطلب ان کو یہ بات تھی، یہ کہتے تھے یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں شادیاں بھی کرتے ہیں بازاروں میں بھی جاتے ہیں، تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی مطلب ان کے حساب سے کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا جو ہر وقت دین کی بات کرتا رہے، جو مطلب وہ اس کے 100-200 پر ہوں یا کچھ الگ سی اس کی حیت ہو، جو انسان جیسا نہ دکھائی دیتا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے تھے، ایک مطلب میٹنگ جماتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ آپس میں ڈسکشن کرتے تھے کیا ماننا چاہیے ہمیں ان کی بات کو، تم کو کیا لگتا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے. وہ کہتے تھے ارے کیوں مانے ہم ان کی بات کو، وہ تم کو نہیں لگتا ہمارے جیسے آدمی ہیں، ہمارے جیسے بشر ہیں، اور وہ آنکھوں دیکھا جادو کریں اور ہم کیا ان کے جادو میں آ جائیں گے؟ تم تو عقل والے ہو، تم تو سمجھدار ہو، تم کیسے ان کے جادو والی باتوں میں آ سکتے ہو؟ یعنی یہ اس طریقے کے مشورے آپس میں ڈسکشنز کیا کرتے تھے. چلیں آگے آیت نمبر 4. قل ربی، قل آپ فرما دیجئے، ربی میرا رب. ہاں جی سوری آئی ایم سو سوری. قولا کہا، ربی میرا رب یعلم وہ جانتا ہے، القولا ہر بات کو، فی السمائی جو آسمان میں ہے، والارضی اور جو زمین میں ہے. آپ فرما دیجئے، نہیں سوری، کہا انہوں نے میرا رب خوب جانتا ہے اس بات کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ تو بڑا سننے والا، بڑا علم رکھنے والا، جاننے والا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ سمجھ رہے نا ہم تو چھپکے سے میٹنگ ہو رہی ہے، رات کے وقت سرگوشیاں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کر کے بتا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو آپ یہ جو وحی دیتے ہیں نا نازل ہوتی ہے آپ کے اوپر، یہ اس کے متعلق جا کے چھپکے چھپکے میٹنگز کرتے ہیں. نجوا کہا جاتا ہے جو چھپ کے میٹنگ بلائی جاتی ہے اور اس میں ڈسکشن کیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کیا تم ڈسکشنز کرتے ہو، کتنا بھی چھپ کر لو وہ رب سنتا ہے اور مجھے کیا کر دیتا ہے، آگاہ کر دیتا ہے. کیونکہ جو آسمان اور زمین میں ہے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہو. وہ هو السمیع العلیم، وہ تو بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. سمیع اور علیم دونوں فعیل پیٹرن پر آئے ہیں. ٹھیک ہے، فعیل پیٹرن میں کیا ہوتا ہے کہ تسلسل ہوتا ہے اور ایگزیجریشن یعنی کہ مبالغہ ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی جو ذات ہے سمیع ہے. اب دیکھیں ہم نے اس دن ہی پڑھا تھا نا کہ جو اس کا جو علم ہے وہ جیسا سنتا ہے کہ وہ کبھی چوکتا نہیں ہے اور وہ کبھی بھولتا بھی نہیں ہے، نہ اس کے علم میں چوک ہے نہ بھول ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک بار اس کے پاس جو علم ہے وہ کبھی جا کے کئی دنوں بعد ختم ہو جائے یا ایسا ہو جائے کہ وہ بھول گیا ہو. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، لوگ بولتے ہیں کہ ہم عالمیت کی ڈگری لے کر آئے ہیں، کیا ہر علم جو انہوں نے سیکھا تھا وہ یاد رہتا ہے؟ کیا ہم نے جو اپنے اسکولز میں پڑھا تھا وہ ہمیں اب یاد ہے؟ نہیں یاد رہتا. اسی لیے ہمیں انسان کہا جاتا ہے، نسیان سے بنا ہوا ہے نا، نسو یعنی بھول جانا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمیع یعنی ایسا سنتا ہے کہ اس کا سنا ہوا کبھی اس کے مطلب علم سے خالی نہیں ہوتا، مطلب وہ کبھی نکل نہیں سکتا. اور علیم وہ ایسا جانتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا، ہے اور جانتا رہے گا، ہے نا. وہ اس میں کبھی بھی مطلب بریک نہیں آئے گا، کوئی ہرڈل نہیں آئیں گے. چلیے ریپیٹ کر لیں چاروں آیتیں. آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ قولو وہ سب کہتے ہیں، ان سب نے کہا، ادغاسو پریشانی، پریشان حال، احلام کہا جاتا ہے جو مطلب خواب ہوتے ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے پریشان کن خواب. پریشان کن خواب جو کہ پریشان کر دیتے ہیں انسان کو. بلکہ قالو ان سب نے کہا، ادغاث الاحلامی پریشان کن خواب ہیں، بلکہ افطراہ بلکہ انہوں نے گڑ لیا، افطرا گڑ لیا ہو اس کو، اس نے گڑ لیا، بلکہ ہوا وہ شاعر شاعر ہیں. فلیاتینا پھر لام کے اوپر سکون چاہیے کہ پھر چاہیے کہ یاتینا یا وہ آتی لے آئے نا ہمارے پاس، بآیتن نشانی کو، معجزے کو، کما جس طرح جیسے ارسلا بھیجا گیا،
الاولون، پہلے والے لوگوں کو، پہلے انبیاء کو معجزوں کے ساتھ، بلکہ وہ سب کہتے ہیں کہ وہ تو پریشان کن خواب ہیں، بلکہ انہوں نے اسے خود گھڑ لیا، بلکہ وہ تو شاعر ہیں، اور پھر چاہیے کہ وہ کیا کریں، لے آئیں کسی نشانی، کسی معجزے کو، جس طرح سے بھیجے گئے پہلے لوگ، یعنی پہلے رسول جو بھیجے گئے۔ اب یہ دیکھیں، ابھی کیا کہا تھا نا، ابھی ہم نے جو انٹروڈکشن میں دیکھا، کسی ایک رائے پر متفق، ہاں جمع ہی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ارے ان کو خواب آتے ہوں گے اور وہی آ کے ہمارے سامنے بیان کر دیتے، ان کو مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ خواب ہمیں پریشان کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، کیا اس کی تعبیر ہے۔ تو ایسے ہی ان کو بھی خواب آتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ سب سے بیان کرتے پھرتے ہیں یہ پریشان کن خواب ہے۔ پھر کہتے ہیں ارے نہیں نہیں، خواب نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے خود اپنی جانتے بوجھتے کیا کیا ہے، اس بات کو گڑ لیا۔ پھر کیا کہتے ہیں، ارے نہیں نہیں، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس قسم کا جو کلام ہے اس سے تو لگتا ہے اس پہ بڑی محنت کی گئی ہے، جو شعر کے شاعری لکھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، تو وہ جیسا لکھا ہوا ہے جو کلام ہے وہ کسی ایسے نہیں کہ گڑ لی ہوئی بات ہو سکتی ہے، اس کے اوپر تو کافی محنت کی گئی ہے، جیسے یہ کلام نکلا ہے تو وہ شاعر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پھر کیا ان کا کیا دعویٰ ہے، مطالبہ ہے، یاتی، ہمارے پاس لے آئیں کیا، کوئی معجزہ، کوئی نشانی، جس طرح سے پہلے انبیاء لائے تھے ویسے ہمیں بھی کیا چاہیے، کوئی معجزہ چاہیے۔ آیت نمبر 6، ما امنتا، ما، اب یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، ما نہیں، آمنت، آمنت ایمان لائے، تاکہ پر سکون ہے، بیکاز قریہ آ رہا ہے آگے، بستی فیمیل ہے اسی لیے آمنت آ رہا ہے، ورنہ آمنہ ہوتا، جب بھی تاکہ پر سکون آئے گا وہ فیمیل کے لیے ہوتا، فیمیل بستی ہے یہاں پر۔ ماں نہیں، آمنت ایمان لائی تھی، قبلہم ان سے پہلے، من قریتن کوئی بھی بستی میں سے کوئی بھی بستی ایمان نہیں لائی، جن کو اہلکنا، اہلکا ہلاک کیا، نہ ہم نے ہا اس کو، اس بستی کو، افہم کیا، پھر ہم وہ سب، یؤمنون وہ سب ایمان لے آئیں گے، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بھی بستی جن کو ہم نے ہلاک کیا تھا، کیا پھر یہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے کہ پچھلی امتوں میں جو نبی آئے تھے وہ معجزہ لے کر آئے تھے، تو اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان معجزے دیکھنے والوں نے ایمان لے آئے تھے؟ جب وہ معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لے کر آئے تو تمہاری کیا گارنٹی کہ تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی ایسے ہی کر دو گے، کیا کہو گے، یہ تو جادو ہے، کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، ہمارے سامنے مطلب یہ جادوگر ہے اور انہوں نے جادو دکھا دیا۔ تو جیسے وہ ایمان نہیں لائے تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزہ نہیں دکھایا۔ آیت نمبر 7، وما ارسلنا قبلک، اور ما نہیں، ارسلا بھیجا، نہ ہم نے، اور نہیں بھیجا ہم نے، قبل کا قبل پہلے کا آپ سے، اللہ سوائے، رجالن مردوں ہی کو، نوحیون، نوحی نون، ہم نے وحی کی، ہم وحی کرتے تھے، الیہم ان کی طرف، فسألو، پھر سألا سوال کرو، واولف تم سب، پھر تم سب سوال کرو، پھر تم سب پوچھ لو، اہل ذکری، اہل والوں سے، ذکر والوں سے یعنی علم والوں سے، ان اگر تم ہو، لا تعلمون، لا نہیں، تا تم، واو سب، عین لام میم، علم نہیں رکھتے، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، یہ اللہ کی وجہ سے ماں جو ہے نہیں میں چلا گیا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے سوائے مردوں ہی کو، کیا دی ہم نے، مردوں ہی کو وحی بھیجی ان کی طرف، پھر تم سب پوچھ لو اہل ذکر سے، یعنی علم والوں سے، اگر تمہیں علم نہیں ہے، یعنی اگر تم کسی بات کا علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے سوال کیا کرو، یعنی کہ کسی چیز کا علم نہ ہو کر اس پر عمل شروع کر دینا یہ غلط ہوتا ہے، کیا کر لیا جائے، اگر ہمیں علم نہیں ہے تو ہم کسی اہل ذکر، اہل علم سے سوال کر لیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جسٹیفیکیشن دے رہے، انہوں نے کیا کہا شروع میں، کہ بشر کو کیسے بنا دیا گیا، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ہر نبی کو، ہر جو پہلے رسالت جن کو بھی دی وہ کیا تھے، مرد ہی تھے، بشر ہی تھے، تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہو کہ تمہیں چونک رہے ہو کہ بشر کو کیسے نبی بنا دیا گیا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے سوائے مردوں ہی کو، ہم نے کیا کی، وحی کی۔ اور اس سے ایک بات اور بھی ظاہر ہوتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے، کہ عورتوں کو کبھی وحی نہیں دی گئی ہے نا، اور
ہم نے وحی نہیں دی ان رجالن مردوں ہی کو ہم نے وحی دی ان کی طرف بھیجی ہم نے ان کی طرف. پھر سوال کر لو اہل ذکر سے اگر تمہیں علم نہ ہو. آیت نمبر 8 وما جعلناہم اور ما نہیں جعلا بنایا نہ ہم نے ہم ان کو اور نہیں بنایا ہم نے ان کو جسدن ایک جسم جسد یعنی جسم لا یاکلون لا نہیں یا وہ اکلا کھاتے ہوں وہ سب وانون سب کہ نہ وہ کھاتے ہوں الطعام کھانا وما کانو اور ما نہیں کانو وہ سب تھے خالدین ہمیشہ رہنے والے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں ہم نے بنایا ان کو ایسا جسم ایسا جسد کہ نہیں وہ کھاتے ہوں کھانا اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. ہر نبی ایسے آئے جنہوں نے کھانا بھی کھایا ہے نا اور کیونکہ فرشتوں کی یہ صفت نہیں نا کھانا نہیں کھاتے. یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی فرشتہ کیا ہوتا ہمارا نبی بن کر آتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سارے انبیاء ایسے ہی گزرے جنہوں نے کھانا بھی کھایا اور وہ کبھی زندہ رہنے والے نہ تھے. ان کو سبھی کو اللہ رب العزت کے پاس جانا پڑا سبھی کا وصال ہوا کوئی ہمیشہ رہنے والے نہ تھے. چلیے 4 آیتیں ریپیٹ کر لیں پہلے وداؤٹ ریسیٹیشن جسٹ ترجمہ کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 9 ثم پھر صدقہ سچ کر دیا نہ ہم نے ہم ان کو ان کے لیے الوعد وعدے کو پھر سچ کر دکھایا ہم نے ان کے لیے وعدے کو فانجیناہ پھر انجئی نجات دی نہ ہم نے ہم ان کو پھر نجات دی ہم نے ان کو ومن تشاء ومن اور جسے نشاء نون ہم نے شاء چاہا اور جسے ہم نے چاہا اہلکنا اور اہلکا ہلاک کر دیا نہ ہم نے المسرفین جو اسراف کرنے والے جو حد سے بڑھنے والے تھے. پھر سچ کر دکھایا ہم نے وعدہ پھر نجات دے دی ہم نے ان کو اور جسے ہم نے چاہا ہلاک کر دیا اور نہیں پھر نجات دے دی ہم نے جسے ہم نے چاہا اور ہلاک کر دیا ہم نے مسرفین حد سے بڑھنے والوں کو. کون سا وعدہ کیا تھا انبیاء علیہ السلام سے؟ اگر تم راہ نیک مطلب ہدایت کی راہ کو اختیار کرو گے تو خیر خواہی تمہارے لیے ہے. اگر تم اس سے روگردانی کرو گے تو پھر جہنم تمہارے لیے ہے. تو اللہ نے پھر وہی کیا کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راہ ہدایت میں مطلب وہ لوگ ہدایت کی طرف بڑھے ان کو نجات مل گئی اور جو اس سے منہ پھیر گئے تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کر دیا ہلاک کر دیا. پھر سچ کر دکھایا ہم نے وعدہ پھر نجات دے دی ہم نے انہیں اور جسے ہم نے چاہا اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو. آیت نمبر 10 لقد انزلنا البتہ تحقیق بے شک انزلہ نازل کیا نہ ہم نے بے شک نازل کیا ہم نے الیکم الا طرف کم تمہاری تم سب کی طرف آپ سب کی طرف کتابن ایک کتاب فی ہی اس میں کون سی کتاب؟ قرآن کریم. فی ہی اس میں ذکرکم ذکر ہے کم تمہارا ہی اس میں ذکر ہے. افلا کیا پھر لا نہیں کیا پھر نہیں تعقلون تم سب عقل کا استعمال کرتے تم عقل سے کام نہیں لیتے. اور بے شک البتہ تحقیق نازل کی ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب ہم کہیں گے ہمارا ذکر کہاں ہے؟ یہ تو پہلی اساطیر الاولین ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے ہمارا کہاں سے ذکر ہے اس میں؟ کیسے ہمارا ذکر جی؟ اور بارک اللہ فیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پچھلی امتیں جو ہے
جو اس نے کیا نا میری امت سیم وہی چیز ریپیٹ کرے گی, بالکل اتنا سیم ریپیٹ کرے گی کہ جیسے اگر وہ امت کے لوگ گو کے بل میں کسی چھپکلی کے بل میں ہاتھ ڈال دیں, یہ دیکھا دیکھی اس کے دل میں ہاتھ ڈال دیں گے. نعوذ باللہ, اگر اس امت میں کوئی ایسا زانی پیدا ہوا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا, تو اس امت میں بھی ایسا زانی پیدا ہوگا. یعنی اتنی مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح سے دو جوتیاں کیسے ایک مطلب شخص کی دو جوتیاں ہوتی ہیں, اتنی ہی مشابہت رکھتی ہیں دونوں قومیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس میں تمہارا ہی ذکر ہے, یعنی کہ تم اپنے معاملات کو اس میں تلاش کرو. تم اگر خوشی میں ہو گئے, تمہاری اس خوشی کو دو بالا کر دے گا قرآن. اگر تم غم میں ہو, تمہارے غم کو کم کر دے گا. اگر تم کسی پریشانی کا حل تلاش کر رہے ہو, تو تمہیں اس کا حل اس میں ملے گا. لیکن کیا ہے, ذہن کھلا ہوا ہونا چاہیے. ہم اس نیت سے بیٹھے, ہم اگر کسی مطلب ایسے سچویشن میں جو ڈائلیما والی, یہ کروں یا یہ کروں, اللہ رب العزت آپ کو اس سے گائیڈنس دیں گے کہ آپ اس طرف جاؤ, اس طرف نہ جاؤ. ہر وہ چیز جو آپ اس میں تلاش کرنا چاہیں گے, اپنی سچویشن کے حساب سے آپ کو وہ سچویشن اس میں ملے گی. اور اللہ رب العزت ہر چیز کو اتنا کھول کھول کے بیان کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن عالموں کے لیے, فاضلوں کے لیے, اور جو بہت بڑے بڑے علماء ہیں ان کے لیے نازل کیا, نہیں. وَلَقَدْ یسرنا القرآن, اللہ نے آسان کر دیا, اور پھر فرمایا تمہارا ذکر ہے اس میں. یعنی کہ ذرا اپنے آپ کو تلاش تو کرو. اگر ہم اپنے آپ کو تلاش کرنے لگے نا, اصل میں تلاش ہم دوسروں کو کرتے ہیں قرآن, ہے نا. اگر کوئی کوالٹی آ رہی ہوتی ہے نا, وہ بہت غیبت کرنے والے, وہ بہت بدزن لوگ ہیں, تو ہم بولتے ارے کتنی بدزن ہے وہ, ارے وہ اتنی لوگوں کے خلاف اتنی بدزنی رکھتی ہے, وہ تو اتنی غیبتیں کرتی ہے, وہ تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت اتنا کھاتا ہے, کھاتی ہے. تو وہ سب وہ کرتے ہیں, اور ہم کہاں ہیں, ہم اہل جنت میں سے ہیں. ہم وہ جو فوز العظیم جو ہے وہ کما چکے ہیں. اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ آ میری بندی, اور تو آنکھ بند کر, میرے جو منکر نکیر ہے وہ تجھ سے کوئی سوال نہیں کرنے والے, بیکاز یو آر پہلے سے ہی جنتی. ایسا ہمارا معاملہ ہے. اور صحابہ کرام کا معاملہ بالکل الٹا تھا. وہ کیا کرتے تھے, سب سے پہلے اگر کوئی ایسی خصلتیں بتائی جاتی تھی جس کے اندر نیگیٹو چیزیں ہیں, تو وہ سب سے پہلے اپنی طرف اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ یہ چیز مجھ میں تو موجود نہیں ہے. اور جو کوئی خوبی آتی تھی تو وہ دیکھتے تھے, ارے وہ تو فلان صحابی میں, وہ تو فلاں صحابی میں یہ کوالٹی, تو یہ تو ابو بکر صدیق میں یہ کوالٹی, اتنی صدقہ کرنے والی, یہ تو ان کے اندر ہے کوالٹی, وہ تو اتنے ایسے ہیں, وہ اتنے نرم ہیں, وہ اتنے حیا والے حضرت عثمان ہیں. تو یہ چیزیں ان کے اندر ہوا کرتی تھی. تو اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ ذکر کسی اور کا, یہ ہمارا ذکر نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. تو ہم جب اس کو کھولیں تو اپنے آپ کو پہلے تلاش کیا کریں کہ میں اس کے اندر کہاں ہوں, میرا کون سا واقعہ کس سچویشن میں ہوں. اپنی وہ سچویشن کو اپنے ذہن میں لائیں, پھر اس قرآن کو کھولیں. آپ کو دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں تو آپ قرآن کھولیں گے ایک میجک کی طرح سے غائب ہو جائے گی, نہیں. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈیل کرنے کی طاقت دیں گے. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے صبر میں اور اتنا سکون دے دیں گے کہ وہ ساری مصیبتوں کے جو پہاڑ ہے نا, وہ ایک دم آپ کو رائی کائی ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. ایسا لگے گا کہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو میرے نبیوں نے تو اس سے بھی بڑے بڑے کتنے اللہ نے کتنے سارے ایگزامپلز اس کے اندر مینشن کیے. تو کیا ہوتا ہے, ہمیں ایک وہ مل جاتا ہے نا کہ میں اکیلی واحد نہیں ہوں جس سے میرے اوپر آزمائش آ رہی ہے. انبیاء علیہ السلام وہ تو بخشائے تھے نا, اللہ نے ان کو معصوم پیدا کیا. انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. آج کل تو بچے بھی معصوم نہیں ہیں. ہم پہلے ایک زمانے میں کہتے تھے بچے معصوم ہوتے ہیں, آج کل کے بچے دیکھیں آپ کیسے ہیں. تو مطلب اتنے ایڈوانس پیدا ہو رہے ہیں نا, بالکل کمپیوٹرائز ان کا برین ہو چکا ہے, بالکل ایسے پیدا ہو رہے ہیں. تو یعنی کہ اللہ رب العزت جن کو اپنا چنا اجتبا مجتبا مصطفیٰ بناتا ہے, یعنی ان انبیاء علیہ السلام کو چن لیتا ہے. اب دیکھیں بیوی مریم کو دیکھ لیں, وہ کتنی شی واز سو انوسینٹ, اور کتنی چھوٹی عمر میں اللہ اتنا بڑا امتحان لے رہا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کی بات ہو رہی ہے, عورتوں کے امتحانات دیکھیں. حنا وہ جو ان کی والدہ ہیں, ان کا امتحان دیکھیں. حضرت خدیجہ, کتنی ساری. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا کیا تھا, الزام لگا دیا گیا, نعوذ باللہ, ان کے اوپر تہمت لگا دی گئی. اس کے اندر کیسے ان کا معاملہ ہوا, کتنی ساری عورتوں کا تذکرہ. فرعون کی بیوی جو کہ کہہ رہی ہے یا اللہ مجھے اپنے سامنے گھر نصیب عطا فرما, اور اللہ رب العزت ان کو اپنے سامنے گھر عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی اپنے سامنے جب ہم دیکھنا چاہیں اللہ کو, آنکھیں اٹھا کر دیکھ سکیں. اللہ ہمیں بھی اپنے قرب میں
جنت میں گھر نصیب عطا فرمائے۔ تو اللہ نے ساری عورتوں کے بھی بارے میں بیان کیا، مردوں کے بھی بارے میں بیان کیا کہ دیکھیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی ایسا ہوگا کہ 80% آپ کی لائف میں 80% وقت میں آپ کو مشکلات رہیں گی، 20% خوشیاں اس لیے دے دیتے ہیں اللہ تاکہ کچھ رینیول ہو جائے، کچھ ہم جو ہے اس کے سہارا کرنے کے قابل ہو جائے ان کو، مطلب وہ جو غم آ رہے ہیں، کیونکہ لگاتار انسان مشقت میں پیدا کیا گیا، کسی کی ذہنی ہے، کسی کی جسمانی ہے، کسی کی قولی ہے، کسی کی فعلی ہے، کسی کی اور ایموشنل مشقتیں ہیں، مشقت ہر کسی نے اٹھانی ہے۔ تو ہر کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا ہی مشقت میں کیا، یعنی کہ تمہیں پیدا ہی ایسے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل ہمیشہ خوش 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 رہنے والا ہوں، نہیں، ہر کسی کو الگ 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 قسم کی آزمائی، جیسا وہ ہوگا، جتنی اس کی کیپیسٹی ہوگی، جتنا اس کا وہ اپنا بوجھ اٹھا سکتا ہے کسی بھی مصیبت کا، اللہ اس سے اس کو آزمائے گا۔ ابھی انشاءاللہ آگے یہی آیتیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر کسی کو کیسا پیدا کیا گیا ہے، مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اب ہم قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کتنی ساری سچویشن ایسی بتائی گئی ہیں جس کے اندر صرف مشقت 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 کے متعلق، کہیں پر صبر کرنے کا تلقین کی جا رہی ہے، کہیں پر شکر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، کہیں پر بتا رہے ہیں کہ تم نے پوری طرح سے سبب کے اوپر اگر کانسنٹریٹ کر دیا، مسبب الاسباب کو بھول گئے تو تمہیں کیسے دھچکے کھانے پڑے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہارا ذکر اس میں مینشن کر دیا ہے، اب اپنے آپ کو تلاش کرو، اپنی جو بھی پرابلمز ہے، جو بھی تمہارے مشکلات ہیں، تمہیں اس کا حل اس میں ڈیفینیٹلی ملے گا۔ کوئی یہ معجزہ، ایکچولی یہ معجزہ، اور اٹ از ٹائم لیس، یہ کبھی نہ ختم، یعنی قیامت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ٹائم، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے دور پر یہ کتاب اپلائی نہیں ہوگی، یہ پچھلے زمانے 1400 سال پرانے، تو یہ تو وہ سچویشن کے حساب سے تھی، کیا ہمیں نہیں لگتا جب ہم آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ تو آج ہی ایسے ہی اپلائی ہو رہی ہیں جیسے کہ ایک دور میں اپلائی ہوتی ہوں گی؟ تو یہی تو اس قرآن کی خوبصورتی اور یہ معجزہ ہے کہ ہر دور میں یہ ویسے ہی اپلائی ہو رہی ہے جیسے کہ یہ ابھی، جیسے کہ آج کے سچویشن کے لیے نازل کر دی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہاں 10 آیتیں ہماری مکمل ہو گئی۔ لقد انزلنا، البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے تمہاری طرف، کتابن، ایک کتاب کو، یعنی قرآن کریم کو، فی ہی، اس میں ذکرکم، تمہارا ہی ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔